ان کی اصل طاقت مرہب تھا، وہ ان کی جرت اور جانثاری کی علامت بنا ہوا تھا۔ ہمارے سالار کہتے تھے کہ مرہب کو مار لیا جائے تو یہ دونوں قلعے لیے جا سکتے ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ بن الخطاب جیسے جری اور نامور سالار ناکام ہو گئے تو باقی تمام صحابہ کرام ہتھیاروں کو چمکا کر اور سج دھج کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور پیش ہوئے۔ ہر ایک علم اور سپہ سالاری کی التجا کرنے لگا۔ مجھے وہ مسکراہٹ تا قیامت یاد رہے گی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک لبوں پر تھی۔ ان صحابہ کرام میں حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم اٹھایا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں دے دیا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے اس موقع پر کہا کہ میں نے علم اور سالاری کی کبھی خواہش نہیں کی تھی، اللہ نے یہ فخر علی رضی اللہ عنہ کی قسمت میں لکھ رکھا تھا۔ علی رضی اللہ عنہ گئے اور مرہب کو للکارا۔ مرہب اس خوش فہمی میں مبتلا تھا کہ پہلے کی طرح اب وہ ایک بار پھر مسلمانوں کو پسپا کر دے گا۔ وہ علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں مارا گیا، اس کا علم گر پڑا اور اس کے ساتھ ہی اہل غطفان میں بھگدڑ بپا ہو گئی۔ اس طرح وطی اور سالم بھی فتح ہو گئے۔ یہاں یہودیوں نے ایک اور اوچھا وار کیا۔ ایک یہودن زینب بن الحارث نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گوشت میں زہر ملا کر پیش کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی بوٹی منہ میں ڈالتے ہی اگل دی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک صحابی بشر بن البارہ رضی اللہ عنہ تھے۔ انہوں نے ایک بوٹی کھا لی اور وہیں وفات پا گئے۔ باتیں بہت ہیں ابن داؤد، مگر ہیں بہت لمبی، کب تک سنو گے؟ میں تمہیں اور بنت یامین کو یہودیوں سے خبردار کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ یہودی جب تمہیں دھوکہ دینے آئے گا تو وہ تم پر ظاہر نہیں ہونے دے گا کہ وہ یہودی ہے۔ وہ زاہد اور پارسا مسلمان کے روپ میں مظلوم بن کر یا تمہارے مونس و غمخوار بن کر آئے گا اور تم اس کے جال میں آ جاؤ گے۔ کیا اب ہمیں سو نہیں جانا چاہیے؟ صبح سویرے حبیب اپنے روزمرہ کے معمول کے مطابق نکل گیا۔ وہ کئی دنوں کی غیر حاضری کے بعد مدینہ واپس آیا تھا، اس لیے ابن داؤد اور بنت یامین سے کہہ کر گیا تھا کہ وہ شام تک ہی واپس آ سکے گا۔ ابن داؤد حبیب کے جانے کے بعد بنت یامین نے کہا، کیسا پتھر میرے حوالے کر دیا ہے، کیا میں اس پتھر کو موم کر سکوں گی؟ نہیں۔ کیوں نہیں؟ ابن داؤد نے کہا، پتھروں کو ہی موم کرنا ہے بنت یامین۔ اس شخص کو قتل کرنا ہوتا تو یہ بڑا ہی آسان کام تھا۔ تم جانتی ہو کہ اس کے ہاتھ سے قتل کروانے ہیں، سب سے پہلے ہم دونوں اس کے ہاتھوں قتل ہوں گے۔ بنت یامین نے کہا، اسے جو ہی پتہ چلا کہ ہم یہودی ہیں تو یہ مجھے طلاق دے کر گھر سے نکال نہیں دے گا، بلکہ مجھے قتل کر کے میری لاش باہر پھینک دے گا، پھر تمہیں تلاش کر کے تمہیں قتل کرے گا۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اس کے دل میں یہودیوں کی کتنی نفرت بھری ہوئی ہے؟ اس کی اتنی لمبی بات کا مطلب صرف یہ تھا کہ یہودی اسلام کا بدترین دشمن ہے اور یہودی کو زندہ رہنے کا حق نہیں۔ کیا تم سارے سبق بھول گئی ہو؟ ابن داؤد نے کہا، کیا تم اپنی اصلیت کو چھپا نہیں سکو گی؟ کیا تم اسے یہ یقین نہیں دلا سکو گی کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عاشق اور اسلام کی قندیل پر جل کر راکھ ہونے والا پروانہ ہو؟ یہ یقین دلانا تو میں نے شروع کر دیا ہے۔ بنت یامین نے کہا، کیا میں نے اسے کہا نہیں تھا کہ مجھے جہاد پر جانے کا بہت شوق ہے؟ تم عقل اور ہوش ٹھکانے رکھ کر اس گھر میں رہو۔ ابن داؤد نے کہا، جتنے دن اس کے پاس اکیلی ہو اسے شیشے میں اتارنے کی کوشش کرو۔ خدا نے تمہیں حسن دیا ہے، ہم نے تمہیں حسن کے استعمال کے طریقے سکھائے ہیں۔ اس کی 2 بیویاں ہیں، ایک بیوی گاؤں میں بیمار پڑی ہے اور دوسری کو یہ اس کی تیمارداری کے لیے اس کے پاس چھوڑ آیا ہے۔ اس تنہائی سے فائدہ اٹھاؤ اور اس پر جادو کی طرح غالب آ جاؤ۔ اور تم کیا کرو گے؟ بنت یامین نے پوچھا۔ ضروری نہیں کہ میں تمہیں تفصیل سے بتاؤں کہ میں کیا کروں گا، ابن داؤد نے کہا، میرا کام مجھ تک رہنے دو۔ تم ہر وقت یہ اصول سامنے رکھو کہ ہم یہودی ہیں اور ہمارا ہر قول اور ہر فعل یہودیوں کے لیے وقف ہے۔ ایک بات تمہیں بتا دوں، یہ تمہیں پہلے بھی بتائی جا چکی ہے، اور وہ یہ ہے کہ نیا خلیفہ عمر فارس کے خلاف لشکر بھیجنا چاہتا ہے، لیکن یہاں کے مسلمان فارسیوں سے خائف ہیں اور آگے نہیں آ رہے۔ خائف کیوں ہیں؟ بنت یامین نے پوچھا۔ مختلف لوگوں نے مختلف وجوہات پیدا کر رکھی ہیں، ابن داؤد نے کہا۔ جنگی امور اور مسائل کو سمجھنے والے کہتے ہیں کہ ہم عراق اور شام کے محاذ پر لڑ رہے ہیں اور وہاں رومی اتنا سخت مقابلہ کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کو دشواریاں پیش آ رہی ہیں۔ یہ مسلمان ہیں اور یہ پسپائی کو بہت بڑی شکست سمجھتے ہیں۔ ان کی جگہ کسی اور قوم کی فوج ہوتی تو وہ کچھ عرصہ پہلے پسپا ہو چکی ہوتی۔ دانشمند مسلمان کہتے ہیں کہ ان حالات میں ایک اور محاذ نہیں کھولنا چاہیے، فارسی رومیوں جیسی بہت بڑی جنگی طاقت ہیں۔ یہ تو دانشمندوں کی رائے ہے جو بالکل صحیح ہے، لیکن عام مسلمانوں کو یہ بتایا گیا ہے کہ فارسی رومیوں سے زیادہ طاقتور اور خوفناک ہیں۔ مسلمانوں نے فارسیوں سے لڑائیاں لڑی ہیں اور ہر لڑائی میں فتح حاصل کی ہے، لیکن ان کا جانی نقصان بہت زیادہ ہوا ہے۔
جو زخمی ان لڑائیوں میں سے آئے ہیں وہ بڑی خوفناک باتیں سناتے ہیں۔ ہم نے یہ کام کرنا ہے کہ مدینہ کے اندر اور مضافاتی علاقوں میں مسلمانوں میں مسلمان بن کر فارسیوں کی طاقت اور خونخواری کی ایسی باتیں مشہور کرنی ہے کہ کوئی مسلمان اس محاذ پر جانے کے لیے تیار ہی نہ ہو۔ اگر انہیں جبرن بھرتی کر لیا گیا تو نہیں بے وقوف۔ ابن داؤد نے بنت یامین کو آگے بولنے نہ دیا اور کہا، مسلمانوں کی کوئی فوج نہیں، یہ باتیں تمہیں بتائی جا چکی ہیں اور تم بھولتی جا رہی ہو۔ یہ لوگ لشکر اس طرح بناتے ہیں کہ خلیفہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ فلاں محاذ پر اتنے ہزار آدمیوں کی ضرورت ہے، لوگ فوراً اکٹھے ہو جاتے ہیں اور منظم لشکر کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ ان پر ایسی کوئی پابندی نہیں ہوتی کہ یہ تنخواہ دار ہیں، اس لیے محاذ پر نہ جانے یا محاذ سے بھاگ آنے پر انہیں سزا ملے گی۔ میں یہاں عورتوں کو خائف کروں گی۔ بنت یامین نے کہا، تمہارے ساتھ میرا رابطہ رہے گا۔ ابن داؤد نے کہا، 2-3 دن تو میں اسی گھر میں رہوں گا، یہاں اپنے 2-3 آدمیوں سے ملنا ہے۔ یہ تو تم جانتی ہو کہ اس مہم میں ہم دونوں ہی نہیں اور بھی آدمی یہی کام کر رہے ہیں۔ نوجوان لڑکیوں کو تربیت دی جا رہی ہے، انہیں سرکردہ مسلمانوں کی بیویاں بنایا جائے گا۔ اسی مدینہ میں جہاں بنی اسرائیل اسلام کے خلاف سازشوں کا جال بچھا رہے تھے، خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ عنہ ذہن اور اعصاب پر ایسا بوجھ اٹھائے ہوئے تھے جسے وہی برداشت کر سکتے تھے۔ یہ ان مسائل کا بوجھ تھا جو امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتحاد کو پارا پارا کر سکتے تھے۔ ایک مسئلہ تو یہ تھا کہ عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کو سب لوگ تسلیم کرتے ہیں یا نہیں۔ اگر تسلیم کرتے ہیں تو کیا سچے دل سے کرتے ہیں یا رسمی طور پر؟ اس سوال کا جواب عمر رضی اللہ عنہ کو مل چکا تھا۔ ان کے مخالفین کی کمی نہیں تھی، لیکن ان کے پہلے خطبے نے مخالفین پر نہایت اچھا اثر کیا تھا۔ ان کے دلوں میں سے مخالفت نکل گئی تھی۔ ایک تو یہ خطبہ تھا جو سب نے سنا اور ذہنوں سے وسوسے نکل گئے، لیکن خطبے کے بعد آگے بیٹھے ہوئے لوگوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زبان سے کچھ اور بھی الفاظ سنے تھے۔ خدا کی قسم، مسجد سے باہر آ کر لوگ ایک دوسرے کو بتا رہے تھے، میں نے خلیفہ کو دیکھا ہے، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، خلیفہ نے ہاتھ اٹھا رکھے تھے اور ان کی نظریں آسمان کی طرف تھیں۔ عمر رضی اللہ عنہ کی یہ دعا جن لوگوں نے سنی وہ باہر آ کر سب کو سنا دی۔ خطبے کے بعد عمر رضی اللہ عنہ ہاتھ اٹھائے، نظریں آسمان کی طرف کیے، اللہ سے کہہ رہے تھے، یا اللہ میں سخت ہوں، مجھے نرم کر دے، میں کمزور ہوں، مجھے قوت عطا کر، یا اللہ میں بخیل ہوں، مجھے سخی بنا۔ پھر آگے بیٹھے ہوئے لوگوں نے جو عمر رضی اللہ عنہ کی آواز سن سکتے تھے باہر آ کر سب کو بتایا کہ خلیفہ خاموش ہو گئے اور اپنے دونوں ہاتھ چہرے پر رکھ کر سر جھکا لیا۔ بیٹھے بیٹھے لوگوں کی طرف مڑے، خطبہ ختم ہو چکا تھا جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر دیا تھا۔ وہ بیٹھ گئے تو مسجد میں تمام آدمیوں میں چیمگوئیاں شروع ہو گئیں۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ بن الخطاب نے یہ بھی کہا تھا، اللہ نے میرے 2 عظیم رفیقوں کے بعد مجھے یہ ذمہ داری سونپ کر میرے ساتھ تم سب کو بھی آزمائش میں ڈال دیا ہے۔ خدا کی قسم، تمہارا جو مسئلہ اور جو معاملہ میرے سامنے آئے گا اسے میں ہی سلجھاؤں گا، اور جو لوگ اور ان کے مسئلے میری نظروں سے دور ہوں گے ان کی بھی کفایت اور امانت کو ہاتھ سے نہیں جانے دوں گا، اور مسئلے مجھ سے کتنی ہی دور ہوئے میں ان تک پہنچوں گا۔ اگر لوگوں نے میرے ساتھ بھلائی کا رویہ روا رکھا تو میں یقیناً ان کے ساتھ بھلائی کروں گا، اور جو لوگ برائی سے باز نہیں آئیں گے میں انہیں عبرتناک سزا دوں گا۔ یہ تو ایک مسئلہ تھا جو بہت حد تک حل ہو گیا تھا۔ لوگوں نے مسجد سے باہر آ کر خلیفہ عمر رضی اللہ عنہ کی یہ باتیں سنی جو وہ ان کی زبان سے نہیں سن سکے تھے، تو جن کے دلوں میں کچھ مخالفت باقی رہ گئی تھی انہوں نے بھی اپنے دل صاف کر لیے اور عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کو دل و جان سے تسلیم کر لیا۔ دوسرا مسئلہ جو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں وہ محاذوں کا تھا۔ شام کے محاذ پر رومیوں نے قدم جما لیے تھے اور مسلمانوں کی پوزیشن کمزور ہو گئی تھی۔ سب سے بڑی دشواری یہ پیش آ رہی تھی کہ رومیوں کے مقابلے میں مسلمانوں کی نفری بہت تھوڑی تھی۔ رومیوں کے ایک نامور جرنیل ہرقل نے بے انداز لشکر اکٹھا کر لیا تھا۔ ادھر تاریخ کے نامور سپہ سالار ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ بن الجراح، عمر بن العاص رضی اللہ عنہ، یزید بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ، مسنا بن حارثہ رضی اللہ عنہ اور خالد رضی اللہ عنہ بن ولید موجود تھے، جنہوں نے کئی معرکوں میں رومیوں کے پاؤں اکھاڑ دیے تھے، لیکن نفری کی کمی پریشان کرنے لگی تھی۔ خلیفہ اول حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ابھی زندہ تھے تو محاذ سے مسنا بن حارثہ مدینہ آئے اور خلیفہ کو محاذ کی صورتحال سے آگاہ کر کے درخواست کی کہ کمک کی ضرورت اتنی شدید ہو گئی ہے کہ اس کے بغیر فتح ممکن نہیں رہی۔
مسنا اس وقت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ہاں پہنچے تھے جب وہ بستر مرگ پر تھے۔ انہوں نے اسی وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بلایا۔ ابن الخطاب ابو بکر رضی اللہ عنہ نے نحیف سی آواز میں کہا، ابن حارثہ مدد مانگنے آیا ہے، یہ جو کہتا ہے ایسا ہی کرو اور اسے فوراً مدد دے کر محاذ کو واپس بھیج دو، اور اگر میں اس دوران فوت ہو جاؤں تو یہ میری وصیت ہے کہ محاذ کو کمک بھیجنے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ اسی شام یا 1-2 روز بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ فوت ہو گئے۔ ان کی وصیت عمر رضی اللہ عنہ کے سینے پر لکھی ہوئی تھی۔ خلافت کے پہلے خطبے کے بعد عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے کہا کہ عراق اور شام کے محاذوں پر مدد کی شدید ضرورت ہے، اس لیے لوگ ایک لشکر کی صورت میں منظم ہو کر مسنا کے ساتھ محاذ پر جائیں۔ عمر رضی اللہ عنہ کو یہ دیکھ کر مایوسی ہو رہی تھی کہ لوگوں میں محاذ پر جانے کے لیے ہچکچاہٹ سی نظر آ رہی تھی۔ اس کا سبب یہ تھا کہ مسلمانوں میں کچھ اس قسم کا تاثر پیدا ہو گیا تھا کہ رومی اور فارسی بہت بڑی جنگی طاقتیں ہیں، ان کے ہتھیار بھی بہتر قسم کے ہیں اور ان کی نفری بھی بہت زیادہ ہے۔ مدینے اور گرد و نواح کے لوگ اس وجہ سے بھی محاذ پر جانے سے پس و پیش کر رہے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نظر رومیوں کی بجائے فارسیوں پر زیادہ تھی۔ عمر رضی اللہ عنہ فارس پر فوج کشی میں زیادہ دلچسپی رکھتے تھے اور خلیفہ بننے سے پہلے وہ اپنے اس ارادے کا ذکر کرتے رہتے تھے۔ اس کی وجہ یہی ہو سکتی تھی کہ عمر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان پورا کرنے کو بے تاب تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف ملکوں کے بادشاہوں کو مراسلے روانہ کیے تھے کہ وہ اسلام قبول کر لیں۔ اس دعوت نامے کے جواب میں بیشتر بادشاہ خاموش رہے تھے یا کسی ایک آدھ نے طنزیہ سا جواب دے دیا، لیکن فارس کے بادشاہ خسرو پرویز کا جواب سخت توہین آمیز تھا۔ اس کے دربار میں جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قاصد پیغام لے کر گیا تو خسرو پرویز نے قاصد کے ہاتھ سے پیغام لے کر پڑھا اور آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے قاصد کی بے عزتی کی اور پیغام پھاڑ کر اس طرح ہوا میں اچھال دیا کہ اس کے ٹکڑے اس کے دربار میں بکھر گئے۔ قاصد نے واپس آ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ خسرو پرویز نے پیغام پھاڑ کر اس کے ٹکڑے بکھیر دیے تھے، اس کی سلطنت اسی طرح ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھر جائے گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور خاموش ہو گئے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ تھے اور لوگوں کو وہ وقت یاد آ رہا تھا جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ اس وقت وہاں موجود تھے۔ فارس کے اس بادشاہ کی اس حرکت پر عمر رضی اللہ عنہ کو جو غصہ آیا تھا وہ ان کے چہرے سے ظاہر ہو رہا تھا۔ اب فارس کا بادشاہ خسرو پرویز تو نہیں تھا، لیکن عمر رضی اللہ عنہ فارس کی طاقتور سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے بکھیر کر رکھ دینے کا عزم لیے ہوئے تھے۔ مسلمانوں پر فارسیوں کی کچھ زیادہ ہی دہشت طاری تھی، جس کی ایک وجہ یہ تھی کہ فارسیوں کے پاس ہاتھی تھے جنہیں جنگ کی خصوصی ٹریننگ دی گئی تھی۔ یہ ہاتھی سندھ سے بھیجے گئے تھے اور ہاتھی بھیجنے والا سندھ کے راجہ داہر کے خاندان کا تھا۔ فارس کی فوج کے ساتھ مسلمانوں کی مختلف محاذوں پر ٹکر ہوئی تھی۔ مجاہدین نے ہر مارکے میں فارسیوں کو شکست دی تھی، لیکن انہیں بہت زیادہ دشواریاں پیش آئی تھیں۔ محاذوں سے جو شدید زخمی واپس آتے تھے، خصوصاً وہ جن کے اعضاء کٹ جاتے تھے، انہیں دیکھ کر لوگ ڈرتے تھے۔ یہ ڈر اس نوعیت کا نہیں تھا جو بزدلی کی پیداوار ہوتا ہے، نہ ہی زخمی مجاہدین لوگوں کو آ کر ڈراتے تھے۔ وہ ایسے ڈرپوک ہوتے تو محاذوں پر جاتے ہی نہ۔ وہ دراصل شاکی تھے۔ شکوہ یہ تھا کہ اپنی نفری بہت کم تھی اور بیک وقت دو بہت ہی طاقتور بادشاہیوں سے جنگ شروع کر دی گئی تھی۔ وہ کہتے تھے کہ پہلے ایک کو ختم کر کے پھر دوسرے کے ساتھ نبرد آزمائی کی جائے۔ مورخ، جن میں مصر کے محمد حسنین ہیکل خصوصی طور پر قابل ذکر ہیں، لکھتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ ظہر کی نماز کے بعد باہر نکلے تو لوگوں کا ہجوم تھا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے ایک بار پھر کہا کہ رفیق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلیفہ اول کی وصیت کا احترام کریں اور مسنا بن حارثہ کو مایوس واپس نہ جانے دیں۔ محاذوں کے حالات تشویشناک ہوتے جا رہے تھے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ ہجوم پر سناٹا طاری ہو گیا اور لوگ ایک دوسرے کے منہ کی طرف دیکھنے لگے۔ لوگوں نے کھسر پھسر شروع کر دی اور کچھ ایسی آوازیں بھی سنائی دیں، جس مصیبت میں ہمارے بھائی گرفتار ہیں، کیا یہ ضروری ہے کہ ہم بھی اسی مصیبت میں جا پھنسیں؟ روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو وہ وقت یاد آیا جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو شام پر لشکر کشی کی دعوت دی تھی تو قبیلوں کے سربراہوں پر ایسی ہی خاموشی طاری ہو گئی تھی۔ اے مسلمانوں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں یوں خاموش دیکھا تو گرج کر بولے، ہو کیا گیا ہے تمہیں؟ خلیفۃ الرسول اللہ کو تم جواب کیوں نہیں دیتے؟ یہ تمہیں اس جہاد کی طرف بلا رہے ہیں جو مسلمانوں کی زندگی ہے
اور جس میں موت ابدی زندگی ہے، تب مسلمان آگے بڑھے اور دعوت جہاد پر لبیک کہا تھا۔ اب وہی صورتحال عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے آغاز میں ہی پیدا ہو گئی تھی۔ عمر رضی اللہ عنہ پریشانی کے عالم میں اپنے گھر چلے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وہ رات بھی جاگتے گزار دی۔ وہ اسی سوچ میں غلطاؤں پیشاں رہے اور اس پریشانی سے نجات حاصل کرنے کے طریقے سوچتے رہے۔ انہیں پریشانی یہ دیکھ کر ہو رہی تھی کہ سرکردہ افراد جو قائدین کا درجہ رکھتے تھے وہ گومگو کی کیفیت میں مبتلا تھے۔ ظاہر ہے کہ قبیلوں کے قائد کسی کام میں پس و پیش کرنے لگیں تو عوام آگے آنے کی بجائے 10 قدم پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ صبح عمر رضی اللہ عنہ نماز کے لیے مسجد میں گئے، امامت کے فرائض سر انجام دیے اور بیعت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ لوگوں کا ایک ہجوم تھا جو بیعت کے لیے امڑ آیا تھا، اس میں کمی کی بجائے اضافہ ہو رہا تھا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے مسجد میں کھانا کھایا اور ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے امامت کرائی اور نماز سے فارغ ہوتے ہی اٹھ کھڑے ہوئے۔ اے لوگو، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بلند آواز میں کہا، اللہ تم پر کرم کرے، میں خلیفہ کی حیثیت سے پہلا حکم یہ جاری کرتا ہوں کہ جن مرتدین کو تم نے غلام اور لونڈیاں بنا کے رکھا ہوا ہے انہیں آزاد کر کے ان کے رشتہ داروں کے حوالے کر دو۔ میں اسے بہت برا سمجھوں گا کہ مسلمانوں میں غلامی کی رسم جڑ پکڑ لے۔ اللہ نے ہر انسان کو آزاد پیدا کیا ہے۔ یہ حکم لوگوں کے لیے غیر متوقع تھا اور غیر معمولی طور پر جرت مندانہ۔ لوگوں نے مرتدین کو اپنی مرضی سے غلام بنا کے نہیں رکھا تھا، بلکہ یہ خلیفہ اول حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا حکم تھا جو انہوں نے ارتداد کے خلاف جہاد کے آغاز میں ہی دے دیا تھا۔ حکم یہ تھا کہ مرتدین اگر سچے دل سے اسلام قبول کرتے ہیں تو انہیں بخش دیا جائے، اور جو کوئی انکار کرے اسے پکڑا جائے، اور جو لڑے اسے قتل کر دیا جائے، اس کے گھر کو آگ لگا دی جائے اور اس کی عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لیا جائے۔ یہ حکم بہت ہی سخت اور ظالمانہ معلوم ہوتا ہے۔ اسلام میں ایسے حکم کم ہی ملتے ہیں، لیکن مرتدین کا جرم ایسا گھناؤنا تھا کہ وہ اسی سزا کے حقدار تھے۔ یہ بہت سے قبیلے تھے جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں اسلام قبول کر لیا تھا، اور انہیں وہ تمام مرات حاصل ہو گئی تھیں جو مسلمانوں کے حقوق میں شامل تھیں۔ انہیں سب سے بڑا اعزاز تو یہ ملا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعتماد حاصل ہو گیا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحلت فرما گئے تو اس کے ساتھ ہی بہت سے قبیلوں کے سردار اسلام سے نہ صرف منحرف ہو گئے بلکہ اسلام کے خلاف تخریبی کارروائیوں میں مصروف ہو گئے۔ انہوں نے پہلا کام یہ کیا کہ زکوٰۃ دینے سے صاف انکار کر دیا۔ یہی نہیں بلکہ ان میں سے رسالت اور نبوت کے دعوے دار اٹھنے لگے۔ خلیفہ اول حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ زکوٰۃ کے معاملے میں بہت ہی سخت تھے۔ ان کے یہ الفاظ تاریخ کے دامن میں محفوظ ہیں، اگر یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اونٹ باندھنے والی صرف ایک رسی بطور زکوٰۃ دیا کرتے تھے اور اب اس سے انکار کرتے ہیں تو خدا کی قسم میں ان سے جنگ کروں گا۔ ان لوگوں کا دوسرا جرم تو اور زیادہ سنگین تھا۔ انہوں نے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد رسول کھڑے کر دیے تھے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ اسلام کا چہرہ مسخ کر کے اس مذہب کو ختم کر دیا جائے۔ وہ مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے مسلمان ہوئے تھے۔ تخریب کاری کے آغاز کے لیے انہوں نے نہایت موزوں وقت دیکھا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کا وقت۔ مرتدین نے سوچا کہ مدینہ ماتم کدا بنا ہوا ہوگا اور مسلمانوں کا حوصلہ اور جذبہ ختم نہ ہوا تو اتنا کمزور ضرور ہو گیا ہوگا کہ ان میں لڑنے کی ہمت نہیں ہوگی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ یہ جرائم معاف کرنے والے نہیں تھے۔ انہوں نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اور عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ جیسے نامور اور تاریخ ساز سالاروں کو مرتدین کی سرکوبی کے لیے بھیجا۔ ان سالاروں کو خونریز لڑائیاں لڑنی پڑیں۔ انہوں نے تھوڑے سے عرصے میں بنو اسد، قزاع اور بنو تمیم جیسے طاقتور اور سرکش قبیلوں کو تہہ تیگ کر لیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مرتدین کی بیخ کنی کے لیے بڑے ہی سخت احکام دیے تھے۔ ان کے آدمیوں، عورتوں اور بچوں کو غلام تک بنا لیا تھا، لیکن عمر رضی اللہ عنہ نے حکم جاری کر دیا کہ ان غلاموں کو آزاد کر کے ان کے رشتہ داروں کے حوالے کر دیا جائے۔ مدینہ کے لوگوں کو یہ حکم پسند نہ آیا۔ مجمع میں مختلف آوازیں اٹھیں۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ ہم نے خلیفہ اول کے حکم سے غلامی میں رکھا تھا۔ کسی نے کہا کہ خلیفہ اول کے حکم کی خلاف ورزی ان کی وفات کے بعد اچھا اقدام نہیں۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔ اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔